زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ کے جو لوگ حقدار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے فقیر۔ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہ ہو، بلکہ نصاب سے کم کا مالک ہو۔ نصاب جیسے آپ نے زکوٰۃ کے پڑھے ہیں، 4 ہیں، اس میں سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، اور یا نقد پیسہ ہو یا تجارت کا سامان ہو، اس کی مالیت اس چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جائے تو وہ بھی نصاب بنتا ہے۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب اس سے بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی چیز جو استعمال کی چیزیں ہیں یا ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن اس کی ضرورت نہ رہے، چاہے اس کی جگہ پہ اور کوئی چیز گھر میں خرید لی جو پہلے والی ہے، اب وہ استعمال کی نہیں رہی، یعنی سال میں بھی ایک بار بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا گھر کے اندر، تو اس چیز کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اگر اس کی قیمت اس چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو بھی نصاب بن جاتا ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ جو 5ویں چیز ہے، اس کے حساب سے بھی اگر کوئی نصاب کا مالک بن گیا تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں۔ تو ان نصابوں سے جس کے پاس کم پیسہ ہو یا بالکل نہ ہو، وہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ اور پھر اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ایسے فقیر کو زکوٰۃ دینی ہے کہ جو بہتر مصرف ہو، جیسے اللہ کے راستے میں جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، طالب علم جن کو کہا جاتا ہے مدارس کے اندر، ان میں جو لوگ حقدار ہوں گے اس تعریف کے مطابق وہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ اگرچہ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے حقدار ہیں، فقیر ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے تو یہ لوگ ابھی بھی دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور اس نیت سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ فراغت کے بعد ہر ایک کی یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے ذہن کے اندر کہ ہم نے پورے عالم کے اندر دین کو پھیلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہوگا، زکوٰۃ کا پیسہ، جب ایسے لوگوں پہ خرچ ہوگا تو ان کی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، جو بھی وہ دین کی دعوت کا کام کریں گے، آپ کا بھی ساتھ ساتھ حصہ ہوگا اس کے اندر۔ اور پھر یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم رکھنا ہے قیامت تک، تو دین اسی طرح قائم رہے گا۔ پڑھنے پڑھانے والے جب تک قائم رہیں گے تو دین کی شکلیں بھی باقی رہیں گی۔ اس لحاظ سے یہاں اگر اس مصرف میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تو ثواب بھی باقی سب سے زیادہ ہے، اور اس میں دین کے قیام کے اندر مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ اجر اور ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یا آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی اس کا حقدار ہے، غریب ہیں، کمزور لوگ ہیں، نصاب کا مالک نہیں ہے وہ، تو وہاں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا، تو وہ بھی سب سے اچھا مصرف ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بعد جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے، وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو، جس کے اوپر قرضہ ہے، اپنی گھر کی بنیادی ضروریات کے لیے محتاج ہوا اور اس ضرورت کے تحت قرضہ لیا، استعمال کیا، اب اس میں ہمت نہ ہو قرض کو ادا کرنے کی، تو اس کو بھی کوئی اگر زکوٰۃ کا پیسہ دے دے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔
اس کے علاوہ فی سبیل اللہ جو لوگ بھی دین کے کسی بھی شعبے میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے میں ہیں، چاہے وہ امامت اور خطابت کے سلسلہ میں ہیں، چاہے دعوت تبلیغ کے سلسلہ میں ہیں، اور چاہے وہ جہاد کے سلسلہ میں ہیں، جہاں بھی دین کا شعبہ ہو اس کو اس نے زندہ کیا ہوا ہے، اس میں محنت میں لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے ان ضروریات میں ضرورت مند ہو، تو اس آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تو یہ بھی بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے علاوہ ابن السبیل، یعنی اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، گھریلو اعتبار سے یہ آدمی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کو وقتی ضرورت پیش آئی سفر کے اندر، مثلا کہیں پیسہ چوری ہو گیا، جیب کٹ گئی، اور ایسی جگہ پہ ہے سفر کے اندر کہ فوری طور پہ گھر سے بھی پیسہ منگوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں ہے، تو اس آدمی کو ضرورت کے مطابق جتنی اس کو ضرورت پیش آئی ہے سفر کے اندر، اتنی مقدار اگر زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے گا۔ اور باقی اس کے علاوہ آپ حضرات کے گھروں میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، گھر میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو وہ ملازم۔ ساتھ شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ آپ دیں گے اس زکوٰۃ کے پیسے کو تنخواہ کے طور پہ نہ دیا جائے، کسی بھی عمل اور محنت کا معاوضہ کے طور پہ نہ ہو، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی، تنخواہ علیحدہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ غریب اور محتاج ہے، اس کی مدد کر دیں گے تو وہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور باقی جو زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں دے زکوٰۃ، میاں اپنے بیوی کو دے یا بیوی اپنے میاں کو دے، یہ زکوٰۃ نہیں لگتی، ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنے اصول کو، یعنی جن سے پیدا ہوا، اس کا باپ، اس کی والدہ اور اس کا دادا پردادا، یا اس کی والدہ اور والدہ کی والدہ، یہ ان کو اصول کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو اس کی اولاد میں جو موجود ہیں، مثلا بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس سے آگے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ جتنے بھی اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں اصول اور فروع کے علاوہ، وہ چاہے بھائی بہن ہیں، غریب ہیں اور اس کے حقدار ہیں، تو بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بہن کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اور باقی مدارس میں اہل مدارس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کی مد بھی الگ الگ ہوتی ہے، زکوٰۃ کی مد علیحدہ ہے، جو نفلی صدقات ہیں ان کی علیحدہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں اس کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں، اور اس میں دینے والے کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ مدرسوں پہ نہیں لگتی یا تنخواہوں پہ نہیں لگتی یا تعمیرات میں نہیں لگتی۔ ان حضرات کے ہاں پورا سسٹم اور پورا نظام ہے، ہر پیسہ اس کی جہاں ضرورت ہے، جہاں جائز ہے، اس کے مطابق ہی وہاں لگایا جاتا ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، اس لیے اطمینان کے ساتھ مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔